أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا خاندان رسالت خاندان عصمت و طہارت پر ایک اور بہتر صلوات اللہ تمام عزاداروں کی عزاداری قبول فرما. ہم سب سے جو اللہ بقدر ظرف اپنے بنام حسین اپنی شرکت شمولیت اور اپنے جذبہ ولا کا اظہار کیا، خدایا بحق جناب بطول اس جذبہ عزا کو قبول فرما اور اس کا نیک اجر ہم سب کی زندگی میں کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما. دعا اور حرف دعا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات. صاحبان فکر و نظر، یہ اشرا اور یہ مجالسیں اپنے 8ویں مرحلے میں داخل ہوتی ہیں اور میرا بیان اور موضوع گفتگو کربلا اور کربلا کی ماؤں کے سلسلے سے، اور اس میں بھی ایک خاصا دخل عصمت کے گھرانے کی مائیں جن کی آغوش کو اللہ نے اپنے ہادی کے لیے منتخب کیا. کتنے باعظمت کردار رہے ہوں گے، وہ کتنی پاک دامن بیویاں رہی ہوں گی. دیکھیے، بالکل آغاز کلام میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ دنیا کیوں بادیہ نشین کو اٹھا کے اتنا جھنڈا بلند کرتی ہے. بادیہ نشین کا مطلب میرے جوان اور بچے سمجھ جائیں، ایک صحرا سے ایک کنیز آئی، اس نے اپنی طرف سے دودھ پلایا، کچھ پیسے لیے. ہمارے علماء اہل سنت نے جو لکھا وہی دیکھیے صاحب، یہ دنیا کا قرینہ ہے، جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ دکھاتا ہے. ان کے پاس وہی ہیں تو وہی دکھاتے ہیں، انہی کو بتاتے ہیں. ہمارے پاس 12 اماموں کی مائیں، وہ آسمان ہے فضیلت نعرہ حیدری، حسینیہ،
بچگی اور بیچارگی پر افسوس آتا ہے. یعنی جسے کہا جائے کہ صحرا سے اٹھا کے لائے خاتون کو. اچھا بیچارے زیادہ بول بھی نہیں پاتے, بہت بڑھے بہت بڑھے بہت بڑھے تو 4 عدد قوالی کہتی, مگر جن کے پاس اولاد نگینہ کی شکل میں ائمہ طاہرین کی جیسی شخصیات ہوں, تو جب بیٹا ایسا ہے تو ماں کیسی ہوں گی. اور اگر لفظ ماں پر کہیں کوئی اور ڈائیورجن ہو ذہن کا تو میں کہہ دوں پہلے ہی کہ بنجر زمینوں کو اللہ نے شرف بخشا ہی نہیں. وہ چڑ تو سکتی تھی, منہ بنا تو سکتی تھی, مگر اللہ نے کمال ہی نہیں عطا کیا. اب دنیا کچھ کہے, کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, اللہ کے کرم سے سب ہوتا ہے. اور یہ تو قانون ہے دنیا ہے, یہ تو قانون دنیا ہے کہ اللہ بھی ظرف دیکھ کے عطا کرتا ہے. اگر ظرف پاک ہے ظاہر سی بات ہے کس کو بھیجتا, طاہر نسلوں کو مجسمہ نجاست کے پاس کہاں ہو ہی نہیں سکتا. یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے. ابھی تو دنیا شعور پیدا کرے. اب ایک جملہ آپ کے حوالے کر دوں, میرے روٹ پر یہ بات نہیں تھی مگر کہوں گا ضرور, اس لیے کہ آج جو تاریخ ہے, آج کی جو 18 صفر المظفر اور خصوصی طور پر 6 میں, دیکھیے مولا کے صدقے میں, مولا کے کرم سے, مولا کے نام پر بہت سی جگہوں پر گیا ہوں. آپ کی دعا, آپ کی حوصلہ افزائی بھی شریک حال رہی. یہ مجلس ہے اور اب عبداللہ حسین کے عزا خانے اور زری کو گواہ کر کے کہتا ہوں بہت سب کچھ بیٹھ حوصلہ آپ کا بھی, بہت سی جگہوں پر گیا مگر وہ نہیں دیکھا جو آج کا منظر ہے. یہ آپ ہی کو امتیاز حاصل, لہذا آج کے لیے ذہن آمادہ کریں. گڑھی چھولس اور وہاں سے نکلا ہوا تابوت, اور اس شان سے کہ جس شان سے سکینہ بھی ہوا. میں بھی کہہ رہا ہوں بڑی بات. لہذا اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس کے نام, ابھی میں نے نام بھی نہیں لیا, صرف علامتیں بتائیں, آپ کی آنکھیں تر ہو گئیں. سوچیں یہ ذات کتنی صاحب عظمت ہے. سرکار ابوالفضل عباس باب الحوائج باب المراد, ان کی عظمتوں کو ہم سب عزاداروں کا سلام, اور اس سلام کی قبولیت کے لیے ایک صلوات ارشاد. عزیزوں کیا کہنا, میں نے وعدہ کیا تھا کہ ماؤں کا تذکرہ, عصمت کے گھرانے کی ماؤں کا تذکرہ. عزیزوں آپ نے تمنائے بطول, دعائے رسول سب سنا ہوگا, مگر جب امامت کسی کا انتخاب کرے, امامت کسی کا انتخاب کرے تو وہ شخصیت کتنی پارسا ہوگی. کتنی صاحب کرم, کتنی صاحب فضل, کتنی صاحب عظیم وہ ذات ہے کہ جس کو ام البنین کہتے ہیں. عظمت جناب ام البنین پر ایک صلوات. آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں
اور ذاکری میں پڑھا بھی جاتا ہے امن بھائی کہ ذاکری میں یہ پڑھا جاتا ہے کہ مولا دو انگلیوں کے درمیان دیکھ سکتے تھے، پھر کیوں عقیل سے کہا؟ ہم کر سکتے تھے یہ رشتہ، جو زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہو وہ ام البنین کا بھی انتخاب کر سکتا ہے، مگر اگر علی کر لیتے تو مورخ لکھتا کیا؟ اس کا خطرہ آپ کو ہے تھا؟ یہ احساس ہے کہ مورخ کیا لکھتا؟ یہ تو آزاد بھیڑیے تھے جو قلم کی روشنائی اور خون کی روشنائی میں فرق نہیں کرتے تھے، یہ کچھ لکھتے، یہ کہہ دیتے وہ تو عباس کے لیے علی نے معجزے سے ماں کا انتخاب کیا ہے۔ توجہ، معجزے سے ماں کا انتخاب نہیں کیا ہے، عقیل سے کہہ کے سسٹم کے اعتبار سے انتخاب کر کے آواز دیا ہے کہ تمہاری نگاہیں ہونی چاہیے، کردار اگر سماج میں پاؤ تو ایسی خاتون کا انتخاب کرو جس سے ناصر کربلا کا مل جائے۔ کہہ سکتا تھا یہ مورخ کہ کہہ سکتا تھا صاحب ہم لوگ کیا جانے، وہ تو معجزے سے لے آئے ہوں گے، بھئی طاہرہ کے لیے کچھ نہیں کہہ سکتے تو ان کے لیے تو کہہ سکتے تھے نا۔ جو میری کچھ دن پہلے بات تھی کہ جب یہ ابو طالب کو کہہ سکتے ہیں، خدیجہ کو کہہ سکتے ہیں، تو ام البنین پر لانے میں بات کیا تھی؟ کہا نہیں، اپنے باپ کے سلسلے سے عوام کا تجربہ، پیغمبر کی نیک سیرت، خاتون حضرت خدیجہ کے سلسلے سے عوام کی زبان کی جسارت علی کے دل میں کھٹک رہی تھی کہ اب کوئی موقع نہیں دینا، اب عقیل تم تلاش کرو۔ جب رشتے کی پاسداری اور پارسائی ہوگی تو یہ ہوگا نا کہ علی نے مجھ سے کہا ہے، اور یہی ایک جملہ علی نے بھی دیا ہے ہمیں اور آپ کو، اور خاص کر نئی عمر نئی نسلوں کے لیے۔ علی نے عقیل سے کہہ کے، آپ اپنے، پھر میں وہی پرانا جملہ دہراؤں کہ عقیل، آپ تاریخ پڑھیے یا اپنے علماء سے پوچھئے کہ جس وقت رشتے کے تقاضے ہو رہے ہیں اس وقت علی کے سامنے سینئر پرسنالٹی میں کون ہے؟ سینئر پرسنالٹی میں کون ہے خاندان کا؟ ابو طالب ہے نہیں، جعفر ہے نہیں، خدیجہ ہے نہیں، فاطمہ بنت اسد ہے نہیں، پیغمبر ہے نہیں، تو یہ عقیل ہی بڑے ہیں۔ اور پیغمبر کی حدیث بھی ہے کہ تمہارا بڑا بھائی تمہارے باپ کے مرتبے میں ہے، یہ بھی جملہ رہے ذہن میں۔ اب عقیل سے نہیں کہہ رہے ہیں، آنے والی علی کی نسلوں سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے لیے ازدواج جیسے، شادی جیسے حساس مرحلے میں خود مختار نہ ہو جانا۔ یہ سیرت علی ہے کہ اپنے گارجین کو ضرور رکھنا۔ ہو سکتا ہے جس جذبے سے تم دیکھ رہے ہو ان کی نگاہ کچھ اور بالیدہ ہو، اور اب انتخاب ہوا ایک ایسی پاک دامن بی بی کا، کیا کہنا، تو اس کا ایسی پاک دامن بی بی کا، اور دنیا کہتی ہے کہ بہادری، شجاع خاندان۔ شجاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شجاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شجاعت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کشتوں پر کشتے لگا دیے، مار پیٹ کے سب کو برابر کر دیا، کہا نہیں، مطیع امام ہو، راضی برضا ہو، یہ ہے شجاعت۔ اب عباس علمدار کو دیکھیے، میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، ذرا سا میرے ساتھ رہے، بزرگوں کی سرپرستی میں جوانوں سے خطاب کر کے۔ دو جملے ہیں، ایک ایمان جب کامل ہوتا ہے تو انسان صبر کرتا ہے، فلاسفہ کا جملہ ہے، ایمان جب کامل ہوتا ہے تو انسان صبر کرتا ہے، ظرف جب اعلیٰ ہوتا ہے تو انسان وفا کرتا ہے۔
کامل ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی حالات کو دیکھ کر کے ذرا سا متزلزل ہوتا ہے. ہم سب کی بات ہے, ہم ہوئے کہ تم ہوئے کہ میر ہوئے, ہوتا ہے. اور پھر ایک جسارت بھرا جملہ کہیں نہ کہیں آمدن یا سہمن نکلتا ہے, کیا بگاڑا تھا. یہ اس کی رضا پر ہم راضی نہیں ہیں, یا ہماری معرفت اتنی نہیں ہے کہ ہم حالات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. تو انسان ایمان جب کامل ہوتا ہے تو انسان صبر کرتا ہے, اور ظرف جب اعلیٰ ہوتا ہے, اگر کسی سے دھوکا ہو جائے, کسی سے کوئی مجلس کا, کوئی وعدہ ملنے کا, کوئی کھانے کا, کوئی آنے کا, کوئی جانے کا دھوکا ہو جائے, کوئی کھڑا رہے, تو اکثر آپ نے اہل زبان سے سنا ہوگا, اما کتنے کم ظرف ہو, یعنی وعدے سے وفا نہیں ہوئی. بس یہ محاورہ ہے. ظرف جب اعلیٰ ہوتا ہے تو انسان وفا کرتا ہے, ایمان جب کامل ہوتا ہے تو انسان صبر کرتا ہے. اب ان دو تحلیل اور دو تجزیے کے درمیان ذات عباس کو دیکھیں, ایمان کیوں کرنا کامل ہو, کل ایمان کا بیٹا ہے. صبر کیوں کرنا اعلیٰ ہو, ام البنین کا شہزادہ ہے. اس صدف عظمت سے جو بیٹا ملا وہ کس منزل کا ہے, کس منزل کا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ عباس نے آقا کہا, آنکھ میں آنسو آ جائے روکیے گا نہیں, میں فضائل پڑھ رہا ہوں, فضائل, اور آپ کچھ دیر تک ہو. عباس آقا کہتے ہیں, تو جس دن فرسٹ ڈے کہا تھا, پہلے دن رشتہ کیا ہے, کون سے بھائی کا, ماں دو, باپ. ایسے رشتوں کو ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں سماج میں, سب کانٹیننٹ میں, بھارت اور اس سے نکلے ہوئے جتنے دیش, لفظ سوتیلا. اور میں ایک جملہ اہل زبان کے درمیان سادات کی بستی میں گزارش کروں, لفظ سوتیلا جتنا کربلا میں ذلیل ہوا, جتنا کربلا میں ذلیل ہوا, اور کیا ہے, آقا کہتے ہیں. ابھی ہم ذرا چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی رک کر سوچ لیں, یہ کیوں کہتے ہیں. آج بھائی کو بھائی نہیں کہنے کو تیار ہے, بھائی بھائی کو. سماج میں آپ نے نگاہ اٹھائی, دنیا میں بہت سی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی, اور یہاں تو ہونا کیا چاہیے تھا. ایک چیز آتی ہے کمپلیکس, ایک چیز آتی ہے کمپلیکس, یعنی تقابل, تجزیہ. اور صاحب کو جیسے مثلا بھائی وہ ان کے بیٹے ہیں, ہم سے کیا مطلب, ہونا تو یہی چاہیے تھا, کہنا یہی چاہیے تھا. جس دن عباس نے پہلی مرتبہ اپنی کمسنی میں آقا کہہ کے خطاب کیا, اس دن ہونا کیا چاہیے تھا. سماجیات کے اوپر مبنی کر کے بات کہہ رہا ہوں. ام البنین کو ہاتھ پکڑنا چاہیے تھا. یہ کیا کہا تم نے, آقا کہہ رہے ہو, بھائی کہا کرو. ارے جس باپ نے ان کو پیدا کیا انہی نے تمہیں پیدا کیا. کوئی مورخ دو شہزادوں کی جنگ تو باطل نے لکھا, سب کچھ ریشہ دوانیاں ہوئی, مگر یہ نہ لکھ پائے کہ ام البنین نے ٹوکا, روکا, اور نہ کہنے کے لیے, یہ کہنے کے لیے منع کیا. کیوں, یہ کیوں نہیں کہا, اس لیے آقا کہہ رہے ہیں کہ یہ اثر ماں کا ہے. پتہ نہیں کیسے سنیں گے آپ, ابھی ذرا سے سفر کرنے کی مجھے. یہ ماں کا اثر ہے جو بچے کی زبان سے شرائط کر رہا ہے. کہ پہلے روز جب ام البنین اس دہلیز پر آئی ہیں اور حسنین کریمین نے سلام کر کے کہا اماں سلام, تو عزیزو ام البنین نے کہا کہ
جذبے کے لیے. ابھی تو ہمارے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے عزاداری کی جزا اور اس کے سلسلے سے بات کر رہے تھے. ہم لوگ تو دعویٰ کرتے ہیں کہاں جائیں گے ہم؟ کہاں جائیں گے ہم؟ اپنا منزل طے ہے. حساب و کتاب کے بعد ہماری منزل طے ہے. بھیڑیے نہیں جائیں گے, داعش کے لوگ نہیں جائیں گے, دہشت گرد کے لوگ نہیں جائیں گے, 70 حوروں کا خواب دکھا کے بے گناہوں کا قتل کرنے والے نہیں جائیں گے, حسین پر رونے والے جائیں گے, حسین کو ماننے والے جائیں گے, حق کو پہچاننے والے جائیں گے. تو ہم تو اپنی جنت ڈھونڈ لیے. ہاں اب عباس کو کیا ملا؟ عباس کو کیا ملا؟ کہا بیٹا یہ عمل جب کرنے لگا تو زہرا نے اپنی طرف نسبت دی. توجہ توجہ توجہ, ایک قرآنی بحث کر کے آپ کے حضور میں, عمل جب خالص ہوتا ہے تو لوگ نسبت دیتے ہیں. قرآنی رواج ہے ابو طالب کی نیت دیکھ کر کے کام ابو طالب کر رہے ہیں, خدا نے نیت نسبت اپنی طرف دیا. خدیجہ کی نیت دیکھ کے اللہ نے کہا مال خدیجہ کا ہوگا, نسبت میں اپنی طرف دوں گی. مگر اب زہرا نے دنیا میں دکھایا کہ بیٹا ام البنین کا ہوگا, کہلائے گا میرا, کہلائے گا میرا. اب چھولس کی بستی میں, یہ سادات کی بستی میں اگر بند نہ پڑھوں تو بیکار ہے. ایک جیتی جاگتی حضرت عباس اور ام البنین پر صلوات پڑھے. جائے مصر پورا ایک مکمل بند, جس میں نہج یہ ہے کہ شاعر نے یہی رخ اختیار کیا کہ زہرا اپنا تعارف کرا رہی ہے. زہرا اپنا تعارف کرا رہی ہے. زہرا اپنا, اپنے بچوں کا, اپنے گھر کا تعارف, انٹروڈکشن پہچنوا رہی کون کون کیا کیا ہے. سننے کے لیے تیار ہیں؟ پڑھوں بزبان زہرا. شاعر کہتا ہے کہ نام زہرا ہے میرا اور ہوں حسنین کی ماں. تنزیل و ترتیب ملاحظہ کیجئے گا, نہج بھی ملاحظہ کیجئے گا, مصرے کا آہنگ بھی ملاحظہ کیجئے گا. نام زہرا ہے میرا اور ہوں حسنین کی ماں, بیٹیاں روح میری ہے میرے بیٹے میری جان. بیٹیاں روح میری ہے میرے بیٹے میری جان, میرے شوہر کو تو کہتے ہیں امامت کی اذان. میرے شوہر کو تو کہتے ہیں امامت کی اذان, میرے بابا نے لقب پایا ہے سلطان جہاں. میرے بابا نے لقب پایا ہے سلطان جہاں. تو اب بیت ملاحظہ فرمائیے گا اے اہل چھولس, اے شاعری کی نہج پہچاننے والوں, شاعری کا نظم اور ضبط پہچاننے والوں, بیت ملاحظہ کیجئے گا کہ تشنگی تشنا لبی آس کہا جاتا ہے. تشنگی تشنا لبی آس کہا جاتا ہے. میرے ایک بیٹے کو پر صلوات پڑھے محمد. آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کون ذات ہے. یہ مادری اثر تھا جو بیٹے کی زبان سے ظاہر ہو رہا ہے. ایسی پاک دامن, ایسی برضا راضی پر رضا, ایسی مطیع و فرما بردار ماں سے جب اللہ نے علی کو, اچھا یہ بیٹا بھی عجیب کیفیت,
آپ سب کہتے ہیں، سنتے ہیں، ذاکرین پڑھتے ہیں، آیت اللہ نور اللہ شسکری کی روایت بھی ہے کہ ملت تشیع حضرت زہرا کی دعا کا نام ہے۔ وہ تحقیق ہے ان کی اور پورا عالم میں مشہور ہے یہ جملہ، اور ہر آدمی جانتا ہے کہ ہم دعائے بطول اور تمنا رسول، بعض لوگوں پہ اسی لفظ کو بدل دیا جاتا ہے۔ عباس علی کی زندگی کا، پوری 63 سالہ زندگی کا حصول ہے عباس۔ معبود نماز شب کی دعا، پہلے نماز شب ہی ذرا سے ایک لمحے میں امام صادق کی روایت پڑھ دوں۔ آج قبلہ کعبہ بھی خطبہ دے رہے تھے جمعے میں، تو نماز شب امام فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس مشکلات ہیں تو نماز شب پڑھا کرو۔ دو چیزوں کے لیے بالکل ایز اٹ از روایت ہے، اچھی دنیا چاہیے زیارت عاشورہ پڑھو، اچھی آخرت چاہیے زیارت عاشورہ پڑھو۔ اسی طرح سے اچھی دنیا چاہیے نماز شب، اچھی آخرت چاہیے نماز شب، پابندی سے۔ نماز شب کے لیے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ کسی کی اگر تاخیر سے دعا قبول ہوتی ہے تو 3 دن نماز شب۔ تو جس کی نسل میں بیٹے کے فضیلت بتا رہے ہوں، وہ مرکز ایمان خود جب نماز شب کا حصول مانگ رہا ہو، پروردگار ایک بیٹا دے دے، اچھا حیرت ہے۔ ہم جیسے سطحی لوگوں کے لیے تو حیرت ہے، جس کے پاس حسن حسین جیسے بیٹے ہوں پھر وہ بیٹا کیوں مانگے؟ کہا نہیں وہ میرے بیٹے نہیں ہیں، انہیں تو پیغمبر نے اپنی طرف نسبت دے لی، تو اب مجھے ایک بیٹا چاہیے، مجھے ایک بیٹا چاہیے، معبود ایک بیٹا دے دے۔ لفظ آسان کر کے اہل چولہ صاحب کے حضور میں کہوں، مانگنے والا علی، دینے والا آلہ۔ مانگنے والا علی، دینے والا آلہ۔ اب وہ ذات کتنی حسین ہوگی جسے عباس کہتے ہیں۔ قدرت نے دعائے علی کی لاج رکھی، یہی لفظ استعمال کر رہا ہوں، اور ایسا سجا کے عطا کیا۔ ایک علی نے دوسرے علی سے تقاضا کیا تھا، اس علی اعلیٰ نے اس علی ولی کو بیٹا عطا کیا۔ دیکھیے اگر مانگنے والا اچھا ہوتا ہے تو دینے والے کی سخاوت پھیکی پڑ جائے اگر ویسا نہ دیا جائے جیسا مانگنے والا ہے۔ بیٹا عطا کیا، توحید۔ اب پروردگار میرے دل کے راز اور جذبات کو تو جانتا ہے، تجھے گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، یہ میری خطابت نہیں ہے، حق بجانب جملے جو اہل سولس کے حوالے کر دوں آن ریکارڈ، کہ اب قدرت نے سجا کے عطا کیا۔ اب اس کی سنائی پر، باب دعا پر لفظ دعا دق الباب کر رہی تھی۔ قدرت نے آواز دیا، علی بیٹا مانگ رہے ہو تو صحیح کہ تمہیں آئینہ عطا نہ کر دوں۔ علی کے آئینے کا نام عباس ہوگا۔ تو اب عزیزوں اگر میرے بچے توجہ سے سنیں، اور ان سے بھی چاہیے توجہ، تمہارے آئینے کا نام عباس، کیا کہنے، تو اردو کا املا لکھنے والے دیکھیں کہ جو حرف آغاز باپ کے نام میں ہے وہی حرف آغاز بیٹے کے نام میں ہے۔ کیا مماثلت ہے، کیا تنسیل ہے، کیا تصویر سے تصویر کو ملایا ہے۔ جو باپ کا نام جہاں سے جس حرف سے شروع وہی بیٹے کا نام۔ اچھا میں انگریزی پڑھنے والے بچوں کو بھی ہوش بجانب کر دوں، انگلش میں بھی آپ آئی اور ای سے نہیں لکھ سکتے، اے ہی سے عباس ہوگا اور اے ہی سے، یہ بھی قدرت کا عجب کرشمہ ہے۔ اب آئیے باپ کی تصویر کو
بیٹے کی تصویر اور بیٹے کی تصویر کو باپ کی تصویر سے ملائے. وہ عین سے علی، یہ عین سے عباس. باپ نے بھی آنکھیں تب تک نہیں کھولی جب تک رسالت کی بو نہ پالی. باپ نے بھی آنکھیں تب تک نہیں کھولی جب تک رسالت کی بو نہ پالی. بیٹے نے بھی آنکھیں تب تک نہیں کھولی جب تک امامت کی بو نہ پالی. بیٹے نے بھی آنکھیں تب تک نہیں کھولی جب تک امامت کی بو نہ پالی. وہ پیغمبر کے ساتھ سائے کی طرح رہے، یہ حسین کے ساتھ سائے کی طرح رہے. ان کے مقدر میں بھی علمداری، ان کے مقدر میں بھی علمداری. انہوں نے پتھر پہ علم ڈالا، انہوں نے پانی ڈالا. انہوں نے پانی پہ علم ڈالا. اب ایک طالب علم کی گزارش ہے، ان کے لیے ایک دن بنا، بیٹے کے لیے ایک دن بنا، باپ کے لیے ایک رات بنی. پیغمبر ہجرت کر رہے ہیں، یا علی میرے بستر پر سو جاؤ. ایک رات صحیح جسارت نہیں ہے سوچ سمجھ کے حیدر مہدی پیش خدا آپ کے حضور جملہ کہہ رہا ہے. ایک شب صحیح مگر رسالت نے چادر اڑا کے شباہت نبوت دے دیا. ان کے لیے ایک دن بنا، اب ان کے لیے رات بنی ہے. باپ کے لیے ایک رات بنی شب ہجرت، بیٹے کے لیے دن بنا. علی نے اپنا امامہ، اپنی ابا پیغمبر کی زہرا منہ پر نقاب لگا کے ایک دن صحیح مگر عباس کو علی بنا دیا. عباس کو علی بنا دیا. اور اب آپ کے قلب و جگر کی طاقت کو مجھے محسوس کرنا ہے. میں اپنے قلب و جگر کو حاضر کر کے کہہ رہا ہوں، باپ نے بھی لشکر روکا، بیٹے نے بھی لشکر روکا. باپ نے لشکر باطل روکا تو خندق کھودا، بیٹے نے خندق نہیں کھودا. تصویر کو ملایا ہے. عزیزوں، میں کس طرح سے آگے بڑھوں، کس طرح سے آگے بڑھوں. میں بس ایک منظر پیش کر دوں. عباس کی جنگ کا طاقت نہیں ہے مجھے. میرا مولا مجھے سہارا دے دے، میں آپ کے حضور میں ایک منظر پیش کر دوں اور دیکھتا ہوں کہ کون خاموش بیٹھتا ہے. جنگ صفین، جندب کہتے ہیں کہ ہم ہر بار میں مولا سے مشورہ کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے پروٹوکول کہ مولا خیمے میں ہوتے تھے، ہم باہر آپس میں باہمی مشورہ. مالک اشتر کی سرداری میں ہم سب باتیں کرتے رہے. اتنے میں جنگ کا نقشہ کچھ بگڑا اور گھمسان حملہ ہوا باطل کی طرف سے. اور جنگ کی کچھ کیفیت میں اضطراب تھا کہ ہم نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ اٹھا اور علی نکلے. علی نکلے، دھیان سے سنیے گا، علی نکلے.
ہم یہ کہنے لگے کہ اب تک تو میرا مولا ہم سب سے باہمی مشورہ کرتا تھا، یہ ان کے اخلاق کی بات ہے، لیکن ابھی تو کوئی بتایا نہیں کہ مولا حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہم نگاہیں بھر کے اچھا روب و جلال، اور یہ علی کے صحابی ہیں، فراری تو ہے نہیں، نگاہیں بھی ڈٹی رہیں، قدم بھی جمے رہے، تو دیکھتے کہ علی نکلے، علی جندب کہتے ہیں کہ علی نکلے اور انہوں نے ویسے ہی رکاب میں پیر رکھا اور اس کے بعد گھوڑے پر جو بیٹھنے کا انداز تھا مولا کا وہ بیٹھے، اور گھوڑے کے لجام کو اتنا کھینچا، اس کے گھوڑے نے اپنے پچھلے پیروں پر اپنے اگلے پیر کو اٹھا لیا۔ اس کو جنگی نظم اور جنگی تاریخ میں برائل بھرنا کہتے ہیں، بوز بھرنا۔ اور ایک مرتبہ علی علیہ السلام ہمیشہ جنگ جو کرتے تھے وہ لشکر کے ایک کنارے سے لشکر میں اتر جاتے تھے باطل کے، اور پھر دوسری طرف سے خرامہ چلے آتے تھے۔ یہ تھا ترتیب اور انداز۔ جندب کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے یہ دیکھا کہ علی خیمے کا پردہ اٹھا کے نکلے اور گھوڑے کی رکاب پر پیر رکھا اور اس کے بعد گھوڑے پر بیٹھے، برائل بھری، بوز بھرا، اور اس کے بعد گھوڑے کو لے کے ایک طرف لشکر کی طرف ایک کنارے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ ابھی سوار آگے گیا ہی تھا کہ ہم حیرت کے سمندر میں ڈوب گئے، تب جب پردہ پھر اٹھا اور علی نکلے۔ تو اب ہم جو ہے وہ پنجوں کے بل اٹھ کے اچھل کے یہ دیکھ رہے تھے کہ جو گیا ہے وہ علی، یا جو یہ کھڑے ہیں اے اہل عزا، یہی دھرم کبھی عرش پہ ہوا تھا، کبھی وہ نیچے سے جو نور آ رہا تھا چادر کے اندر سے وہ کبھی اوپر آ رہا تھا، تو جبرائیل جیسا ملک دیکھ کے کہتا ہے عرش کی تجلی فرش پہ جا رہی ہے کہ فرش کا نور عرش پہ آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ ہم نے کہا کہ مولا آپ مولا؟ کہاں میں ہوں علی۔ تو کہا پھر وہ گیا کون؟ کہا گیا کون؟ کہا میری دعا کا عروج۔ میری دعا کا عروج۔ اب ایسی بات، ایسے موقع پر آدمی کی توجہ انٹینشن جو بڑھ جاتی ہے کہ بھئی ایج تو سب کے سامنے ہے، سن شہزادہ صاحب کمال سب کچھ جانتے ہیں، مگر اب تجسس بڑھا۔ حیرت کے سمندر میں سارے صحابہ ایک بلند جگہوں پر جا کے نگاہ کر کے دیکھنے لگے، تو جیسے علی لشکر کے کنارے پر جاتے تھے پھر علی نظر نہیں آتے تھے، لشکر باطل کے سمندر میں علی اتر جاتے تھے اور دوسری طرف سے کنارے سے نکل آتے تھے۔ اب علی کی دعا گئی ہے تو اب صحابیت کو تجسس اٹھا، صحابیت نے پنجوں کے بل کو بلند کیا، بلند مقام پر جا کے دیکھنے لگے، تو عباس تو نظر نہیں آ رہے تھے مگر تلواروں کا ٹوٹنا، لشکروں کا بھاگنا، زخموں کا نکلنا، خون کا اچھلنا، خوف کا کٹنا، لشکروں کی چیخ بتا رہی تھی اب عباس یہاں ہے، اب عباس یہاں ہے، اب عباس یہاں ہے، اب عباس دکھائی۔ اور اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ عباس کم سن شہزادہ جب اس طرف سے نکلا تو ویسے ہی جیسے علی، اور کسی شخص کو مارتے ہوئے، کسی کا خود کاٹتے ہوئے تلوار پہ تھوڑا تلچھٹ آ گئی تھی، وہ ٹیڑھاپن، تو گھٹنے پر رکھ کے 10 برس کا شہزادہ سیدھا کر رہا تھا۔
اب ظاہر سی بات ہے بڑے باپ کا بیٹا ہے، تو مالک اشتر نے یمن کے شہد کا شربت دیا، یمن کے شہد کا شربت دیا، تو جیسے ہی سرکار وفا نے پیا اور اس کے بعد گلاس دیتے ہوئے کہا امو جان ایسا لگتا ہے جیسے یہ یمن کا شہد ہے۔ مالک اشتر کے آپے جاتے رہے کہ اس جنگ اور اس گرمی اور اس ہراساں میں بھی ان کو یہ احساس ہے کہ شہد کہاں کا ہے۔ عزیزوں، جس کے گھر کے بھتیجے موت کا ذائقہ شہد بتاتے ہو، ایک صلوات پڑھتے محمد اور آل محمد۔ عزیزوں، یہ ہے عباس، یہ ہے عباس۔ ابھی تو میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں، یہ تو فہرست مضامین ہے، چقیدہ مطالب کہتے ہیں فارسی میں اس کو، کچھ پڑھا ہی نہیں، مگر یہ شعر بچپن کا جب ایسا تھا۔ عباس جانتے ہیں کون تھے؟ ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک ایک جوان، گڑھی کے ہوں، چھولس کے ہوں، مہمان ہوں، کہیں حضرت ام البنین آپ سب پر سایہ فکن ہوں، بطول عذرا آپ سب کی دعاؤں کو قبول کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ شہزادہ ہے کون؟ یہ شہزادہ وہ ہے کہ جو کم سنی سے اپنے بچپن سے حسین کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور مدینے کا واقعہ ہے۔ عباس کا سن تقریباً 5 برس کے آس پاس کا ہے۔ ایک روز امام حسین اپنے حجرے سے نکلے، مدینے میں علی بیٹھے ہیں صحن خانہ میں، حسین حجرے سے نکلے، بابا کو پاس ادب سے سلام کیا اور اس کے بعد اپنے راستے پر جہاں جا رہے تھے آپ، ابھی پلک بھی نہ جھپکنے پائی تھی کہ سائے کی طرح عباس نکلے، اور وہی ترتیب، وہی انداز، بابا کو پاس ادب سے سلام کیا، چاہتے تھے کہ آگے بڑھے کہ ایک مرتبہ علی کی آواز گونجی، عباس، عباس میرے پاس آؤ۔ جی جی بابا۔ عباس اور قریب آؤ۔ وہ اور قریب آ، بیٹا اور قریب آؤ، اتنا کہ امام حسین نے ہاتھ بڑھا کے، امام علی نے ہاتھ بڑھا کے عباس کو اپنی آغوش میں بٹھا لیا، باپ ہیں، بیٹے کو بٹھا لی، پیشانی چوما، اور حسین کے لیے ایک مرتبہ علی نے سوال کیا، عباس تم ہر وقت حسین کے ساتھ رہتے ہو؟ ہر وقت حسین کے ساتھ رہتے ہو؟ اللہ اکبر۔ تو عباس نے کہا جی بابا، میرا آقا ہے ہی ایسا کہ اسے لمحے بھر سے جدائی برداشت نہیں۔ جی بابا، میرا آقا ہے ہی ایسا کہ لمحے بھر اس سے جدائی برداشت نہیں۔ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ علم غیب رکھنے والا امام کربلا کے مناظر دیکھنے لگا۔ 5 برس کا شہزادہ برجستہ پوچھتا ہے بابا کیوں رو رہے ہو؟ علی نے دوبارہ پیشانی چوم کے کہا بیٹا کیا بتاؤں؟ کہا بابا کچھ بتا دو۔ علی نے آواز دیا بیٹا ایک وقت دیکھ رہا ہوں جب تمہارا حسین تمہیں آواز دے رہا اور تم جواب نہیں دے پاؤ، تم جواب نہیں دے پاؤ گے۔ جوانوں دل پہ ہاتھ رکھے رہنا۔ بزرگوں کی سرپرستی میں حضرت زہرا کی موجودگی میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہی عباس کو یہ پتہ چلا، 1 دن 2 دن 3 دن گزرا تھا کہ
आंखों के नीचे स्याही आने लगी, दीदा और दीदे के हल्के में सुर्खी आ गई। उम्मुल बनीन ने करीब बुलाया, अब्बास ये तुम्हारे चेहरे का रंग मुतगय्यर क्यों? तब तो नहीं है, खैर तो है बेटा। तो बेटे ने 5 बरस के शहजादे ने कमसिन बच्चे ने बर्दाश्त कहा, अम्मा परसों बाबा ने कहा था मेरा आका मुझे पुकारेगा, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। अम्मा उस वक्त से मैंने सोना छोड़ दिया, अम्मा उस वक्त से मैंने सोना छोड़ दिया। ये है अब्बास, वाह अब्बास। सकीना अपने रुखसार पर हाथ रख के तुम्हें देख रही है। अजीजों, ज़ैनब असीरी में बार बार अपने हाथों को देख के कहती है, अब्बास तेरी शहजादी कैद हो गई, अब्बास अब्बास तेरी शहजादी कैद हो गई। अब्बास जिस शान से लाए थे, एक जुमला पढ़ूं, आपने सकीना का दर्द सुना होगा मसाइब और मरसिए में, आपने मजलिसों में सुना होगा ज़ैनब से का दर्द, मगर एक जुमला हुसैन का भी सुन लो। हुमैद इब्ने मुस्लिम कहता है, जिसे हमारे यहाँ हमीद इब्ने मुस्लिम कहा जाता है, हमीद कहता है कि जब हुसैन मख्तल में आए और जंग कर रहे थे, तलवार चला रहे थे, और ऐसा आलम था कि गज़ब अल्लाह अलैहिम के आया थे आसार, मौत हर मुल्क को बर्बाद किए जाती थी, आग घेरे हुए दोज़ख में लिए जाती थी, चारों तरफ अलमा अलमा की सदाएं थी। कि मतलब मैंने देखा, हमीद कहता कि मैंने देखा कि हुसैन के लब हिल रहे हैं, लब हिल रहे हैं। तो मैंने कुछ ढाल वालों को बुलाया, सेफर वालों को मैंने अपने पास बुलाया, और कहता है कि बचते बचाते मैं हुसैन की सवारी के करीब पहुंचा, कान लगा के जो सुना कि हुसैन कह क्या रहे हैं, तलवारों का, लोगों की चीखों का, फौज की